किसी गांव में एक नौजवान रहता था। पूरी दुनिया में उसका एक बूढ़ी दादी के सिवा और कोई न था। मगर नौजवान में एक बहुत बुरी आदत थी कि वो बजाय मेहनत मजदूरी करने के चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। उसकी दादी उसे हमेशा समझाती और नसीहतें करती कि चोरी का पेशा छोड़ दो और बेटा नेकी का रास्ता इख्तियार करो, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी गुजारो। वो हमेशा कहती, मेरे पोते, क्या तुम चाहते हो कि मैं यूं ही परेशान मर जाऊं? क्या तुम अपनी चोरी की आदत नहीं बदलोगे? लड़का कहने लगा, दादी, मैं चोरी खुशी से नहीं करता। मेहनत मजदूरी से इतनी रकम नहीं मिलती कि मैं अपनी जिंदगी की खुशियां पूरी कर सकूं। मैं हमेशा गरीब नहीं रहना चाहता, इसीलिए चोरी करता हूं, ताकि हम अच्छा खा सकें और अच्छी जिंदगी गुजार सकें। दादी कहने लगी, अच्छा फिर मुझसे एक वादा करो कि तुम कम से कम झूठ कभी नहीं बोलोगे, हमेशा सच बोलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दादी ने कुछ सोचते हुए बोला। दादी की ये बात सुनकर नौजवान कुछ हैरान तो हुआ, मगर फिर कहने लगा, बहुत अच्छा दादी, मैं वादा करता हूँ कि कभी किसी से किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलूंगा और हमेशा सच बोलूंगा। ये वादा करके नौजवान ने सोचा कि उसकी जान सस्ते में छूट गई है और दादी की ज्यादा बातें सुनने से बच गया हूँ। उसे ये वादा मामूली और आसान लगा कि भला ये भी कोई बात है, सिर्फ सच ही तो बोलना है। अरे ये तो बोल लेंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। उसी मुल्क पर एक राजा हुकूमत करता था। वो बहुत अमीर और ताकतवर था। वो हर वक्त अपनी रियाया की भलाई के लिए फिक्रमंद रहता। मगर कुछ अरसे से वो महसूस कर रहा था कि उसका वजीर उससे रियासत के हालात छुपा रहा है और उससे सच नहीं बोल रहा। मगर राजा मुल्क के सच्चे हालात जानना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने फैसला किया कि मुझे भेस बदलकर लोगों का हाल मालूम करना चाहिए। इसलिए वो एक रात फटे पुराने कपड़े पहनकर एक भिखारी के भेस में महल से बाहर निकला। उसका इरादा था कि वो छुपकर अपनी रियाया का हाल जानेगा। वो भिखारी के भेस में चला जा रहा था कि उसका सामना एक गली में उसी नौजवान चोर से हो गया, जो दबे पांव एक तरफ जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बादशाह ने उससे पूछा। नौजवान ने उसे भिखारी समझा और झूठ बोलकर उसे जान छुड़वाने की कोशिश की। मगर फिर उसी वक्त उसे अपनी दादी से किया हुआ वादा याद आ गया कि कभी किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी भी हाल में। इसलिए नौजवान कहने लगा कि मैं एक चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत मालो दौलत है, बहुत हीरे जवाहरात हैं। नौजवान की बात सुनकर राजा पहले तो बहुत हैरान हुआ, फिर हंसते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो कि महल में सिपाहियों का कड़ा पहरा रहता है? तुम तो फौरन पकड़े जाओगे, फिर सजा भी मिलेगी। लड़का फौरन बोला, मैं जानता हूँ, मगर कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा महल के अंदर घुसने का। नौजवान ने बड़ी मक्कारी से जवाब दिया। अगर ये बात है तो मेरे साथ आओ। राजा कहने लगा, मैं महल में दाखिल होने का तुम्हें एक खुफिया रास्ता बताता हूँ, जो मैं जानता हूँ। ये कहकर राजा उस नौजवान चोर को लेकर मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ शाही महल के बाहर पहुंच गया। यहाँ महल की एक दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे पर दो मुहाफिज पहरा दे रहे थे। राजा उस तरफ इशारा करते हुए नौजवान से कहने लगा, यहाँ मुहाफिज बहुत कम हैं। अभी थोड़ी देर में उनकी जगह दूसरे मुहाफिज आ जाएंगे। जब ये मुहाफिज तब्दील हो रहे होंगे, तब तुम्हारे पास एक अच्छा मौका होगा कि तुम उनकी नज़र बचाकर अंदर घुस जाना। सामने ही राजा का कमरा है। वहां तख्त के नीचे तुम्हें एक छोटे से सुनहरी डिब्बे में राजा का खजाना मिल जाएगा। ये बात सुनकर नौजवान ने हैरान होकर राजा की तरफ देखा और पूछने लगा, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम है? राजा, जो भिखारी के भेस में था, मुस्कुराते हुए बोला, तुम अपना काम करो, हमें सब कुछ मालूम है। ये कहते वो एक तरफ चल पड़ा। नौजवान एक माहिर चोर था, इसलिए महल में घुसने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। जल्द ही उसको शाही कमरा मिल गया और वहां तख्त के नीचे उसे सुनहरी डिब्बा भी नजर आ गया। जब उसने डब्बा खोला तो उसके अंदर चमकते हुए तीन बड़े बड़े हीरे थे। ऐसे हीरे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक हीरा इतना कीमती था
کہ وہ اسے بیچ کر ساری عمر گھر بیٹھ کر کھا سکتا تھا۔ اس نے خوشی خوشی وہ تینوں ہیرے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا۔ جب وہ وہاں سے جانے کے لیے پلٹا تو اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا مجھے واقعی ہی ان تینوں ہیروں کی ضرورت ہے؟ اس کے دل نے جواب دیا، یہ ہیرے بہت قیمتی ہیں، صرف 2 کو بیچ کر ہی اتنی دولت مل جائے گی جو ساری عمر کے لیے کافی ہوگی، اس لیے زیادہ لالچ اچھا نہیں، ایک ہیرا چھوڑ دیتا ہوں یہاں۔ نوجوان نے اپنے دل کی بات مانی اور ایک ہیرا سنہری ڈبے میں واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ احتیاط سے جیسے محل میں داخل ہوا تھا ویسے ہی محل سے واپس باہر نکل گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا ایک تاریک گوشے میں وہی بھکاری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چور کو دیکھتے ہی وہ نکل کر سامنے آیا اور نوجوان سے پوچھنے لگا، کیا تم نے اپنا کام مکمل کر لیا؟ ہاں، مجھے اس نئے ڈبے میں 3 قیمتی ہیرے ملے تھے، لیکن میں نے صرف 2 ہی چرائے ہیں، ایک میں نے وہی ڈبے میں رہنے دیا۔ اس بار بھی اس نے اپنی دادی کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کے مطابق صرف سچ ہی کہا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا، بابا، اس کام میں تم نے بھی میری مدد کی ہے، اس لیے ان ہیروں میں سے ایک کے تم بھی حقدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہیرا اپنی جیب سے نکالا اور اسے بھکاری کو تھما دیا۔ وہ بھکاری اسے دعائیں دینے لگا۔ چور مسکراتا ہوا اپنی راہ پر چلا گیا۔ بھکاری کے بیس میں راجا چھپ کر اس کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ نوجوان سیدھا اپنے گھر چلا گیا۔ راجا نے اس کا گھر دیکھا اور چپ چاپ واپس اپنے محل میں آ گیا، بھکاریوں والے کپڑے اتارے اور آرام سے سو گیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہنے لگا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ کل رات میرے کمرے میں چوری ہوئی ہے، جاؤ دیکھو اور آ کر مجھے بتاؤ کہ کیا چوری ہوا ہے۔ وزیر بھاگتا ہوا راجا کے کمرے میں گیا اور اس نے تخت کے نیچے سے سنہری ڈبہ نکال کر دیکھا تو اسے وہاں صرف ایک ہیرا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ کتنا عجیب اور بے وقوف چور تھا جو تینوں ہیروں کو لے جانے کی بجائے صرف 2 لے گیا ہے اور ایک یہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے فوراً وہ تیسرا ہیرا اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا اور سوچنے لگا کہ یہ ہیرا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، راجا سمجھے گا کہ چور تینوں ہیرے لے گیا ہے، کسی کو کیا پتا چلے گا کہ تیسرا ہیرا میرے پاس ہے۔ وزیر نے وہ ڈبہ لے جا کر راجا کے سامنے رکھ دیا اور کہنے لگا، حضور، سارا خزانہ چوری ہو گیا ہے، آپ کی بات سچ نکلی، چور تینوں ہیرے لے اڑا۔ راجا نے ایک نظر ڈبے کو دیکھا اور پھر نوجوان کے گھر کا پتہ بتا کر وزیر سے کہا کہ اس نوجوان کو فوراً گرفتار کر کے دربار میں پیش کرو۔ سپاہی دوڑے اور نوجوان چور کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کر دیا۔ دربار میں موجود سارے درباری یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کیا تم نے راجا کے کمرے سے 3 ہیرے چرائے ہیں؟ وزیر نے اس نوجوان سے پوچھا۔ کیونکہ نوجوان سچ بولنے کا عہد کر چکا تھا اس لیے کہنے لگا، ہاں میں نے چوری کی ہے، لیکن میں نے 3 ہیرے نہیں چرائے، میں نے ایک ہیرا ڈبے میں ہی چھوڑ دیا تھا اور صرف 2 ہیرے چوری کیے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے 3 ہیرے ہی چوری کیے ہیں۔ کون سا ایسا چور ہوگا جو 3 ہیروں میں سے 2 تو لے جائے اور ایک کو وہیں چھوڑ جائے؟ یہ تو بڑے بیش قیمتی ہیرے ہیں۔ وزیر نے طنزیہ لہجے میں کہا، نہیں جناب، یہ سچ ہے، میں نے صرف 2 ہیرے ہی چرائے تھے۔ نوجوان نے سر جھکاتے ہوئے اپنی بات پر اصرار کیا۔ وزیر نے پوچھا، کہاں ہیں وہ ہیرے؟ نوجوان نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالا اور ایک ہیرا نکال کر سامنے رکھ دیا۔ ایک ہیرے کو دیکھتے ہوئے وزیر نے چیختے ہوئے غصے سے سوال کیا، تم تو خود کہہ رہے تھے کہ تم نے 2 ہیرے چرائے ہیں، یہ تو ایک ہیرا ہے، دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا ہیرا میں نے اس بھکاری کو دے دیا تھا جس نے اس چوری میں میری مدد کی تھی، نوجوان نے جواب دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کون سا چور ایسا ہوگا جو اپنی چوری کا مال کسی دوسرے کے ساتھ بانٹے گا، اور وہ بھی اتنا بیش قیمتی ہیرا؟ وزیر تیزی سے بولا۔ راجا اور دوسرے درباری ان دونوں کی گفتگو کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ چونکہ رات کو راجا خود ہی بھکاری کے روپ میں چور سے ملا تھا اس لیے وہ بول پڑا، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے،
یہ سچ بول رہا ہے۔ وزیر اور سارے درباری حیران ہو کر راجا کی طرف دیکھنے لگے کہ راجا کیسے جانتا ہے کہ یہ نوجوان چور سچ بول رہا ہے۔ ان کے چہروں پر حیرت دیکھتے ہوئے راجا کہنے لگا، رات کو جو بھکاری اس نوجوان کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا، اور واقعی اس نے مجھے ایک ہیرا دیا تھا۔ اب مسئلہ دوسرے ہیرے کا نہیں بلکہ تیسرے ہیرے کا ہے۔ ایک ہیرا اس نوجوان کے پاس ہے، دوسرا میرے پاس ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرا ہیرا کہاں گیا جو اس نوجوان نے ڈبے میں واپس چھوڑ دیا تھا۔ آؤ اب اس تیسرے ہیرے کو مل کر تلاش کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ وزیر کی تلاشی لیں۔ جب سپاہیوں نے وزیر کی تلاشی لی تو انہیں وہ تیسرا ہیرا وزیر کے لباس سے مل گیا۔ راجا سارے درباریوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، میں نے اپنے وزیر پر اعتماد اور بھروسہ کیا اور میرے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا۔ اب اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر راجا کے حکم پر جلاد نے تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھ دی جو خوف کے مارے لرز رہا تھا۔ اب راجا نے نوجوان چور کی طرف دیکھا اور بولا، اس نوجوان نے بھی چوری کا جرم کیا ہے، لیکن اس نے کسی بھی صورت میں سچ بولنا نہیں چھوڑا۔ اس لیے اگر یہ اس بڑے دربار میں سب کے سامنے چوری سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ چوری نہ کرنے کا وعدہ کرے تو میں نہ صرف اسے معاف کر دوں گا بلکہ وزیر کے عہدے پر بھی فائز کر دوں گا۔ نوجوان نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دادی سے وعدہ کرنے اور سچ بولنے کی وجہ سے آج اس کی جان بچ گئی۔ راجا نے اسی وقت اسے اپنا وزیر مقرر کیا اور جلاد کو حکم دیا کہ سابقہ وزیر کی گردن کاٹ دی جائے۔ اس سے پہلے کہ جلاد سابقہ وزیر کی گردن اتارتا، نئے وزیر نے جلدی سے راجا کو مخاطب کیا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں حضور۔ سارے درباری اور راجا بھی حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کہو کیا کہنا ہے نوجوان؟ نوجوان جو پہلے چور تھا اور اب وزیر بن گیا تھا سر جھکاتے ہوئے بولا، پرانے وزیر نے یقیناً غلطیاں کی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسے بھی توبہ کرنے اور سدھرنے کا ایک موقع ملنا چاہیے، جیسے آپ نے مجھے توبہ کرنے کا ایک موقع دیا اور اب میں آپ کا وزیر ہوں۔ راجا کو نوجوان کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے پہلے وزیر کی جان بخشی کرتے ہوئے اسے رہا کرنے کا حکم دے دیا، مگر اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم دیا کہ پرانے وزیر کی ساری دولت ضبط کر لی جائے اور آئندہ یہ ایک غریب آدمی کی طرح زندگی گزارے تاکہ اسے غریبوں کی مشکلات کا احساس ہو سکے اور وہ یہ بھی جان سکے کہ جو لوگ مشکل وقت میں سچ بولتے ہیں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے